نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، کیونکہ وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ کون سی زندگی بخشتی ہے؟ آخرت کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے رسول جس چیز کی طرف بلاتے ہیں وہ آخرت میں تمہیں اصل زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی زندگی تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، تو وہ اسباب میسر ہیں، کافروں کو میسر ہیں، مسلمانوں کو میسر ہیں، وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ لیکن آخرت کی زندگی اللہ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر جوڑی ہوئی ہے۔ وہاں کے جو اسباب ہیں، آخرت کے جو اسباب ہیں، وہ اعمال ہیں، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ جو جتنی اطاعت کرے گا اتنے ہی وہ اسباب کما لے گا اور اتنی ہی بڑی اس کی جنت بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، یعنی ایک مثال ہے اعمال کی کہ یہاں پر جو اعمال انسان کرتا ہے تو اس کی آخرت میں جنت میں کیا نتائج مترتب ہوتے ہیں۔ تو جتنی بڑی کوئی جنت بنانا چاہتا ہے، جتنی بڑی کامیابی لینا چاہتا ہے، اتنے ہی اعمال کرے۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کے رسول تمہیں اس زندگی کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے ان کی آواز پر لبیک کہا کرو، یعنی ان کی اطاعت کیا کرو، فرما برداری کیا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، فرمایا کہ جان لو، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ انسان کے دل اور اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے سمجھنے کے لیے، اور مفسرین نے اس پر بڑے لمبی تفسیریں کی ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ میری طاقت ہے، میری قوت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ یہ پردہ کون سا حائل ہوتا ہے؟ یہ پردہ یہ حائل ہوتا ہے کہ اللہ اگر یہ دیکھے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے باز نہیں آتا اور گناہوں کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تو اللہ انسان کے اور نیکی کے درمیان ایک آڑ بنا دیتا ہے، پھر انسان کا دل نیکی کی طرف نہیں آ سکتا۔ تو اللہ انسان کے اور انسان کے دل کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے گناہ کر کر کے، ضد کر کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ فرمایا کہ لوگوں جان لو اس بات کو کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان ایک حائل ہو جاتا ہے، ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، اور وہ جو پردہ ہے پھر انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اور دوسری طرف جو انسان نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے، اللہ اس پردے کو دور فرما دیتا ہے، اور انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وَعْلَمُوا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، فرمایا یہ جان لو کہ تم اسی کی طرف جو ہے جمع کیے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف۔ اس لیے اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، تاکہ تمہارے دل کے درمیان کو پردہ حائل نہ کر دیا جائے اور تمہارے دل کے اندر نیکی کو قبول کرنے کی استعداد باقی رہے اور تم نیکی پہ چلتے رہو۔ دیکھیں نیکی پہ چلنا اور نیکی کی استعداد کا باقی رہنا بھی اللہ کی توفیق اس سے ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کے بدلنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ وَیا مصرف القلوب، اور اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا حرم میں، تو میرے ساتھ ایک عرب نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ ہر دفعہ سجدے میں جب جاتا یہ دعا مانگتا
تو میں بڑا متاثر ہوا کہ کتنی پیاری دعا ہے، یعنی ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد وہ کئی دفعہ اس دعا کو مانگتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ دیکھو اللہ ہے، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے نا کہ انسان کے دل کو دین کی طرف پھیرنا، پھر کوئی شیطان کوئی دنیا کی قوت اس کو پھیر نہیں سکتی، جو اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اس لیے انسان اللہ سے یہ مدد مانگتا رہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فرمایا ڈرو اس فتنے سے، وَاتَّقُوا ڈرو، فتنۃ اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، باقی بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اب یہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ فتنہ وہ ہے کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر گناہوں کی گندگی، گناہوں کی ہوا کے اثر سب پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگر انسان کسی محلے میں ہر گلی کے اندر لوگ گندگی پھیلانا شروع کر دیں اور لوگ اس گلی کے لوگ اس محلے کے لوگ دوسروں کو منع نہ کرے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ گندگی ان پر بھی اثر انداز ہوگی جو گندگی نہیں پھینکتے، مکھیاں آئیں گی، جراثیم آئیں گے، بیماریاں پھیلیں گی، بیماریوں سے وہ بھی متاثر ہوں گے جو اس کام میں حصہ دار نہیں تھے۔ اسے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو طریقے سے، سلیقے سے، محبت سے، پیار سے منع کرنا ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ فتنے کا شکار نہ ہو جانا۔ فتنہ کیا ہے؟ کہ کسی کو نیک بات کہنا چھوڑ دینا، یہ فتنہ ہے۔ فرمایا اگر اس فتنے کا شکار ہو جاؤ گے تو اس کا نتیجہ پھر سارے بھگتیں گے، صرف وہ نہیں بھگتیں گے جو یہ کام غلط کام کرتے تھے، فرمایا پھر سارے اس کا نتیجہ بھگتیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت یعنی مثال سے اس بات کو واضح فرمایا، فرمایا دیکھو اس امت کی مثال ایک اس بحری جہاز کی طرح ہے جس بحری جہاز کے دو درجے ہوں اور اس پہ سفر کر رہے ہوں۔ کچھ لوگ بحری جہاز کے نچلے درجے میں ہیں جو پانی کے اندر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اوپر والے سے سفر کر رہے ہیں۔ اب نچلے درجے والے یہ سوچیں کہ ہمیں پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، یہ تو مشقت کا کام ہے، ایسا نہ کریں ہم نیچے سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے سوراخ کر لے یہاں سے پانی لے لے کریں۔ حضور نے فرمایا اگر اوپر والے ان کو منع نہیں کریں گے تو سارا جہاز ڈوب جائے گا۔ اگرچہ اوپر والے محفوظ ہیں، ان کو پانی لے لیتے ہیں، اوپر والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو منع کریں، ان کو روکیں، ورنہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جائیں گے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ انسان کے یعنی اس کے بس میں جو کچھ ہو وہ کرتے رہے۔ تین چیزیں حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے تو ہاتھ سے روکیے، نہیں ہے تو آپ زبان سے روکیے، نہیں ہے تو دل سے برا جانیے۔ تو آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ انسان دل سے بھی برا نہیں جانتا، یعنی یہ تو ایک تو خاموشی ہوتی ہے نا برائیوں پہ، اور دوسرا ہوتا ہے کہ انسان دل سے برا جانے تو بلکہ خاموشی کیا انسان کی نیم رضامندی ہو گئی ہے، یعنی معاشرہ اس حد تک پھیل گیا۔ طاقت تو وہاں استعمال کرنی ہے جہاں پر طاقت استعمال کرنے کا آپ کو حق دیا گیا ہے۔ مثلا آپ کو تھپڑ لگانے کا حق دیا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کو تھپڑ لگائیے، لیکن ہمسائے کے بیٹے کو تھپڑ لگانے کا حق نہیں دیا گیا ہے نا۔ یہ سوچ سمجھ کرنا کہ کہاں پر آپ کو طاقت استعمال کرنے کا حق ہے، کہاں پر استعمال کرنے کا حق نہیں۔ ہمسائے کے بیٹے پہ آپ کو زبان کا اختیار دیا گیا ہے تو اس کو سمجھائیے، پیار سے بتائیے، اور جہاں یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم یہ آخری درجہ ہے کہ دل سے اس کو ضرور برا جانیے۔ اس حدیث میں گڑبڑ یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اسے غلط استعمال کرتے ہیں، جہاں پہ طاقت استعمال کرنے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے وہاں پہ طاقت استعمال کر لیتے ہیں، جس سے معاشرے میں فتنہ پھیلتا ہے۔ تو طاقت استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کیا ہمارا طاقت استعمال کرنے کا حق اللہ کے رسول نے ہمیں یہاں پر دیا ہے کہ نہیں دیا۔ نہیں دیا تو پھر زبان کو استعمال کیجیے، اور زبان کا بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جانیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس کو ختم فرما دے۔ فرمایا کہ دیکھو گا تم یہ نہیں کرو گے، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ برائیوں کو کم از کم برا تو جانیں، یعنی آخری درجہ کم از کم برا تو جانیں، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اب مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت کو یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تعداد میں بہت تھوڑے سے تھے، یعنی مکہ مکرمہ میں بہت تھوڑے چند سو کے قریب لوگ تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم زمین میں بڑے ضعیف تھے، کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے کہ لوگ تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں، اچک نہ لے جائیں، لوگ تمہیں کھا نہ ڈالیں۔ فآواکم، فرمایا پھر اللہ نے تمہیں پناہ نصیب فرمائی، یعنی مدینہ کی شکل میں اللہ نے تمہیں ایک اسٹیٹ عطا فرمائی، پناہ نصیب فرما دی۔
وَأَيَّدَكُمْ بِالنَّصْرِ، پھر اللہ نے تمہیں اپنی مدد سے، خاص طور پر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ رب العزت نے پھر تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا کیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار بن جائے۔ یعنی ہر نعمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے زیادہ شکر گزار بن جائے۔ یعنی اگر تو کسی نعمت کے بڑھنے سے انسان کا شکر بھی بڑھ گیا ہے تو سمجھیے اللہ کا احسان ہے، نعمت کے بڑھنے سے شکر کم ہو گیا تو پھر وہ نعمت آپ پر عذاب بن جائے گی، پھر وہ نعمت عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ اگر شکر کا ذریعہ بنا ہی ہے تو پھر انشاءاللہ وہ کامیابی اور جنت کا ذریعہ بنے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یہ کون سی خیانت ہے؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت، یعنی ان کی اطاعت کی یہ تم نے عہد کر کے، وفا کر کے پھر تم خیانت کرتے ہو۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ ایک وعدہ ہے، کلمہ ایک وعدہ ہے، پابندی ہے، عہد ہے۔ کون سا عہد؟ کہ یا اللہ ہم تیرے حکموں پر چلیں گے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلتے ہوئے تیرے حکموں پر چلیں گے، اطاعت کریں گے۔ فرمایا یہ وعدہ کرنے کے بعد اب تم خیانت نہ کرو، یعنی وعدہ پورا نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یہ پوری زندگی کا سفر ہے، یعنی پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے اور موت کے آخری ہجکی پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ خیانت اور یہ وعدہ ساری عمر قائم رہنا چاہیے، ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا قیامت لوگوں دیکھو کہ تم نہ مرنا، کہ جب صرف اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ساری عمر اس بات کی سوچتے رہنا، خیال کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا کہ تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو۔ اصل خاتمہ اسلام پر کیسے ہوگا؟ جب زندگی اسلام پہ گزرے گی، ہے نا۔ اب دیکھیں نا، ہم اکثر لوگ، میں نے دیکھا لوگ دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اچھا، یہ کوئی نہیں کہتا کہ میری زندگی بھی ایمان پہ قائم رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ حضور کی وہ دعا ہے نا، یا کیا کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ مجھے اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس میں سے ہمیں موت ہے ایمان پہ موت ہے۔ تو ایمان پہ موت آنے کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی ایمان پر گزرے، پھر انشاءاللہ اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وَتَذْكُرُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، یعنی آپس میں بھی تمہاری جو ذمہ داری کسی کے لگائی گئی ہے، یہ ذمہ داری میں کمی کرنا اصل میں خیانت ہوتا ہے۔ ایک تو خیانت جو ہے کہ آپ کے پاس کسی نے مال رکھوا دیا، وہ تو ایک واضح ہے۔ کوئی بھی ذمہ داری جو آپ کے ذمہ لگائی گئی ہے، معاشرے کی طرف سے، گھر کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی، اور آپ نے وہ ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو پھر اس میں اس کو پورا نہ کرنا خیانت ہے، اور اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، انسان اپنے بیوی بچوں کو، دوست احباب کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ جب انسان امانت کی ذمہ داری لیتا ہے تو جانتا ہوتا ہے، خیانت کرے گا تو جان بوجھ کر کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا یہ بھی جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیونکہ انسان، یہ کیوں آیا؟ کیونکہ انسان خیانت عام طور پر اولاد کے لیے کرتا ہے، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کرتا ہے اور یا اولاد کے لیے کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ دیکھو یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ فتنہ سے مراد یہاں پہ آزمائش ہے، یہ اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے دیے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اصل جو بڑا اجر ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اولاد نے وہ اجر نہیں دینا، مال نے وہ اجر نہیں دینا، اصل اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اگر مال کو، اولاد کو اللہ کے لیے استعمال کرو گے تو یہ بھی اجر کا ذریعہ بن جائے گی، اگر نہیں کرو گے تو یہ بھی عذاب کا اور فتنے کا، آزمائش کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی یہ دیکھیں، مال کی محبت اور اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں ہے، یہ فطری بات ہے، یعنی اس سے اللہ اسلام نے روکا نہیں، صرف اسلام اس کا رخ پھر جائے، یعنی ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے پائے۔ یعنی اگر انسان اپنی اولاد کے لیے دین کے کسی حکم کو توڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی محبت غالب آ گئی۔ مال کے لیے اللہ کے رسول کے حکم کو توڑتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مال کی محبت غالب آ گئی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ نے اجازت دی ہے۔ یعنی آزمائش کا، یعنی اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے
کہ کیا میں اپنی اولاد کے لیے اللہ یا اللہ کے رسول کے کسی حکم کو تو نہیں توڑ رہا؟ کیا میں مال کو بنانے بڑھانے کے لیے اللہ یا اللہ کے رسول کے کسی حکم کو تو نہیں توڑ رہا؟ اگر توڑ رہا ہے تو اس کا مطلب پھر اس آیت کا وہ شکار ہے، وہ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے وہ اس کا عذاب بنے گا۔ اگر نہیں توڑ رہا تو پھر یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر یہ اولاد بھی اور مال بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر دین کے رستے میں استعمال ہوگی، اور پھر یہ انسان کی آخرت کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی مال اور اولاد آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اور مال اور اولاد جو ہے آخرت میں ناکامی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے۔